اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مفتی عبدالرحیم صاحب، وائس چانسلر غزالی یونیورسٹی، مہمانان گرامی جو انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں، مفتیان، اساتذہ کرام، طلباء کرام، السلام علیکم۔ یہ در حقیقت میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بہت دن سے خواہش مند تھا لیکن تاخیر ہو رہی تھی، آج وہ اعزاز حاصل ہو گیا۔ یہاں آ کے جتنا اس ادارے کے بارے میں اور جتنا آپ لوگوں کے بارے میں غائبانہ سنا ہوا تھا، حقیقت میں آپ لوگ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگر میں یہ کہوں برا نہ مانیے گا کہ آپ لوگوں کو خود نہیں پتہ کہ آپ خود کتنے قیمتی ہیں۔ اس ادارے کی جتنی تشہیر اور اس کے کام کی جتنی تشہیر ہونی چاہیے اتنی ہو نہیں رہی۔ یہ تشہیر اس لیے ضروری ہے کہ نیکی دکھا کے کرنا بھی کئی دفعہ ضروری ہو جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب ہو، اس کی اہمیت کا پتہ چلے اور ان پہ دین کا رعب بھی ہو۔ آج ایک اسلامی مملکت کے ہم باسی ہیں اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام کا دفاع یہاں کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ آپ جیسے حضرات اور آپ جیسے ادارے یہاں موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ صحابہ کے دور میں تبلیغ کا آپ لوگوں کو کوئی دین کے اعتبار سے کوئی بات بتانا سورج کو چراغ دکھانے کی مترادف ہوگا کہ اس وقت نہ کتابیں تھیں، نہ میڈیا تھا، نہ کچھ تھا۔ کوئی جہاں اسلام پہنچتا تھا افریقہ کے جنگلوں میں یا کہیں صحراؤں میں، تو وہ ان سے پوچھتے تھے بھئی مسلمان کیسے ہو جائیں، تو وہ جواباً ایک جملہ کہتے تھے، کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو کتنے ہمارے میں سے لوگ ہیں جو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس میں مبالغہ نہیں کر رہا کہ فی زمانہ جو اس معاشرے کو ضرورت ہے اور جو ہم جیسی سوچ رکھنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی معاشرہ ہو، آپ لوگوں میں اور میں نے ابھی پچھلے 1 گھنٹے میں درجنوں ایسے افراد سے میں ملا جو یہ کہنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ کونو مثلنا۔ ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں، وہ آپ لوگ ذرا سا اس پہ توجہ دیجیے گا، آپ کا جو بھی طریقہ کار ہے مشاورت کا، کہ یہ صحیح انداز میں بات اگر ہوئی اور اسی کمرے تک رہ گئی محدود تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا۔ یہی بات اسی مجمع کا جو یہ چند 100 افراد کا مجمع ہے، یہ کئی لاکھ افراد کا بھی اور کئی کروڑ افراد کا بھی مجمع بن سکتا ہے اگر اس کی پروجیکشن میڈیا پہ پراپرلی ہو رہی ہے۔ یہ میڈیا کا دور ہے، اسی میں آپ نے اپنی جگہ بنانی ہے، ماشاءاللہ آپ نے بنائی بھی ہے، لیکن جتنی بنائے وہ کم ہے۔ یہ ایک تو یہ بات تھی۔ جو کاوشیں یہ آپ کا میں پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا، جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ، ایک میجر سیکٹر ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر۔ یہ سیلاب زدگان کے لیے جس طرح آپ نے مدد کی اور کر رہے ہیں، جو اس وقت انٹرنیشنل NGOs اور NGOs کے ذریعے کام ہو رہا ہے، وہ عملاً اتنا نہیں ہو رہا جتنا آپ لوگ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، لیکن اگین کہ وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا جنہیں نظر آنا چاہیے۔ عام کام اس طرح ہوتا ہے کہ ہوا، اس پہ رپورٹ تیار ہوئی، فلم بنی، بات ختم ہو گئی، اصل لوگوں کو کہیں نہیں پہنچا۔ آپ نے موقع پہ کروڑوں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو امداد پہنچائی ہے۔ یہ بھی آپ کے سیل میں دیکھ رہا تھا، یعنی آپ حکومتی سطح کے مترادف کام کر رہے ہیں، حکومت سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنی قدر پہچانے، اگر اپنی قدر نہیں پہچانیں گے تو یہ ناقدری ہوگی، اللہ میاں پکڑ لے گا۔ یہ میں مذاکر نہیں کہہ رہا، یہ خود آپ لوگ جس مرتبے پہ مقام پہ جہاں ہونا چاہیے وہیں ہیں، لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کی پیروی کریں۔ اور اگر یہ ادارہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ پاکستان کا الازہر ہوگا۔ آپ لوگ یہ لوگ لکھ لیں انشاءاللہ عنقریب۔ باتیں تو بہت ساری کرنے کی تھیں، اس میں مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جب آپ بیٹھے تھے، یعنی کچھ ایسی
معاملات ہیں جس میں آپ لوگ وہ جو ایک لفظ ایک بنا ہوا ہے بز ورڈ تھا جو مین اسٹریم یہ ہے پاکستان کی. مین اسٹریم وہ نہیں ہے جس کو سمجھا جا رہا ہے. ان لوگوں کے نظریات، ان لوگوں کے عقائد، ان لوگوں کے گفتار، ان لوگوں کا کردار جو ہے وہ آگے آنا چاہیے. وہی آگے، وہی اصل ہے. اسی لیے پاکستان بنا تھا، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس ملک کی. آپ کو کون کیا سمجھائے گا؟ یہ تو آپ کو اثر ڈالنا چاہیے کہ تم لوگ ہم جیسے ہو جاؤ. اور آپ لوگ ماشاءاللہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، آپ لوگ کر رہے ہیں. وہ جو میں بات کرنے لگا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ لوگ حصہ ڈال سکتے ہیں، ڈال رہے ہیں اور مزید ڈالیں. مثلاً ماحولیات. آنے والے وقتوں میں ابھی جو ہمارے اوپر سب سے بڑا عذاب نازل ہوا ہے پچھلے سال، ماحولیات کے سبب تھا. اس کا تعلق اکنامک سے بھی ہے، لا سے بھی ہے، مینجمنٹ سے بھی ہے، گورننس سے بھی ہے، ہر ایک سے، زندگی سے بھی ہے، ہیلتھ سے بھی ہے، اکنامک سے بھی ہے. مدرسہ کہاں ہے؟ غائب ہے اس میدان میں. کیوں؟ قرآن میں کتنی جگہ پانی کا ذکر ہے جس سے زندگی بنی. اس کے مطلب کیا نہیں اس کے شان میں، اور ہواؤں کا، پہاڑوں کا، ماحولیات کا. مطلب قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، صرف آپ کو راستہ بتاتی کہ اس پہ آگے چلنا تمہارا کام ہے. یہ ہمارا کام ہے. ماحولیات نہ مسلمان ہے نہ غیر مسلم. ہم نے کیوں میدان چھوڑا ہوا ہے؟ یہ مطلب آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں. اس کو بھی اگر کسی طرح آپ اپنے اس میں سمو سکیں اور پرو سکیں تو وہ بھی کر لیں. بڑی بڑی ایکٹیویٹیز کریں. اتنی بڑی ورک فورس کسی اور اس میں ہے ہی نہیں. مدارس میں مطلب اس وقت تعلیمی نظام کی بے شمار خرابیوں کے باوجود جو ہیں، اس میں کہا کیا جاتا ہے کہ یونیورسٹی کے معاملے میں یا کالج کے معاملے میں نہ تعلیم رہی ہے نہ تربیت رہی ہے. تربیت یعنی کہ یہ دونوں لفظ اکٹھے بولے جاتے تھے، تعلیم و تربیت ہونی چاہیے. تربیت پہلے کالج اور یونیورسٹی سے جا چکی ہے بدقسمتی سے. استاد کی وہ عزت ہے وہاں پہ؟ کسی نے کبھی دیکھی ہو تو بتائے. جو ہونی چاہیے وہاں سے جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا وہ معیار ہے جو وہ تعلیم کہی جا رہی ہے کہ اس چیز کی دی جا رہی ہے. تعلیم اور تربیت مدارس میں اور آپ جیسے اداروں میں مل رہی ہے. استاد کی جگہ جو باپ کی جگہ ہوتی ہے وہ یہاں ملتی ہے. ساری عمر استاد کا امپریشن، مطلب میں نے جن اساتذہ سے ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں آج سے 30 سال پہلے، ان کا وہی احترام ہے. کہیں ہے یونیورسٹی میں یہ؟ لیکن اس کی ہم قدر نہیں کر رہے. یہ چیزیں یہاں موجود ہیں. تو یہ پھر جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں، اسپورٹس میں ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ایک سے ایک شی جوان یہاں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ مولوی تو زیادہ جاندار ہوتا ہے. تو وہ کیوں نہیں؟ اسپورٹس میں ہم کیوں پیچھے ہیں؟ صرف ٹریک سوٹ پہننا پڑے گا اس لیے؟ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں نا. وہ ابھی میں مفتی صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے اسکاؤٹنگ میں ہم کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہم جمہوری کرتے؟ مدارس کی ایک جمہوری ہو. میں نے یہاں کے سندھ اسکاؤٹس کے اور دوسرے ایسوسیشن سے کچھ ان سے تھا، میں نے ان سے کہا، میٹنگ تھی، میں نے کہا بھائی مدارس کی طرف آپ رجحان کیوں نہیں کرتے؟ جوان، طاقتور، ہنرمند، صحیح سمت، مثبت لوگ موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. رونا رو رہے ہوتے ہیں جی مولوی بن رہے ہیں. مولوی نہ بنے تو کیا کریں؟ مولوی ہی لیڈ کرے گا اس ملک کو. یہ صرف اس نے 2 لفظ انگریزی کے بولنے، ایک زبان ہے اور کیا ہے دوسری طرف کیا ہے. یعنی کہ یہ آپ لوگ اپنی اسٹرینگتھ جانیں، اپنی قوت جانیں. اور ایک اور جو بات ہو رہی تھی کہ مفتی صاحب نے صحیح اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ قوم نہیں ہے، ایک ہجوم ہے. یہ جملہ میں اکثر ملنے کو ملتا ہے. اس کا توڑ کیا ہے؟ توڑ ہے اتحاد. اور اتحاد کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ کسی ایک مسئلے کو سارے اذہان جو اس سے وابستہ ہوں وہ ایک طرح سے سوچیں، اور کوئی جڑنا، کوئی فارم بھرنا، کوئی تنظیمی، کوئی پریڈ، کوئی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے معاملے میں ہم متفق ہیں، ایک طرح سوچتے ہیں. اتحاد ہمارے اندر ہے، صرف اس کو اس طرح اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ میرا خیال اثر کا وقت ہو گیا ہے، زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ بھی حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. آپ کی مطلب اس حیثیت میں تو نہیں ہوں، لیکن بہت ساری دعاؤں کے ساتھ
آپ سمجھیں کہ میں آپ کی جامع رشید کا حصہ ہوں، اور آپ سے ایک رشتہ جو مجھے نہیں پتہ تھا وہ آج ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ مدرسے کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے کہ آپ بھی وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں اور میں نے بھی کچھ عرصے وہاں گزارا ہے، تو یہ ایک علیحدہ ایک ایفیلیشن ہے، تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔